السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وعن عمرو بن عاص وأبی ہریرۃ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا اخطأ فلہ اجر۔ وسئل علی رضی اللہ عنہ هل عندکم من کتاب فقال لا الا کتاب اللہ او فہم اعطیہ رجل مسلم۔ رواہ البخاری۔ حضرات گرامی قدر، عزیز طلبہ، نہایت قابل احترام مہمانان گرامی، علماء کرام، آج کی اس مختصر نشست میں سیرت امام بخاری رحمہ اللہ کے دو پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ پہلا، آپ مجتہد مطلق تھے، اور دوسرا، آپ مایہ ناز فقیہ تھے جو آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا کوئی بھی دور ایسا نہیں کہ جو فقاہت سے خالی ہو، یا کبھی اجتہاد کا دروازہ بند ہوا ہو۔ کچھ لوگوں نے اجتہاد کے دروازے کو مخصوص شخصیتوں پر، مخصوص علاقوں کے لیے اور مخصوص فرقوں میں بند کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں ضرور بضرور کامیابی نصیب فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا، بات بتانے والا، مفتی و قاضی، عالم و محدث جب بھی کوئی اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور وہ اپنی رائے میں مصیب ہوتا ہے، اللہ عز و جل اسے دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ بشری کوتاہی اور
کسی وقت ایسا معاملہ بن جائے کہ کوشش اس نے پوری کی ہے لیکن اس کی وہ بات، اس کی وہ رائے خطا پر مشتمل ہے، وہ رائے کتاب و سنت کے مطابق نہیں، تو پھر بھی وہ مجتہد وہ اس بات کا مستحق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک اجر ضرور ملے گا۔ آئیے امام بخاری رحمہ اللہ کیا یہ مجتہد تھے؟ اس کے متعلق اس سے پہلے گفتگو کرنے سے کہ اجتہاد کیسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، اہل الرائے کے جو اصولی ہیں ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے اور دیگر لوگ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ بذل المجتہد وسع فی نیل حکم شرعی عملی بطریق الاستنباط۔ اجتہاد یہ ہے کہ وہ فقیہ جس کو اللہ نے فقاہت کا ملکہ عطا کیا ہے وہ اپنی پوری کوشش صرف کرتا ہے، پوری محنت کرتا ہے کسی ایسے حکم شرعی کو حاصل کرنے کے لیے جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ راستہ، وہ طریق استنباط کا اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے اسے یہ ملکہ بخشا ہے۔ کیا یہ جو اجتہاد کی تعریف ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے اوپر صادق آتی ہے؟ آئیے جن لوگوں نے اجتہاد کی چند شرائط پیش کی ہیں یہی اہل الرائے کے اصولی لوگ پہلی شرط یہ ذکر کرتے ہیں قرآن مجید کا علم و فہم، ادراک اسے حاصل ہو۔ اس کے لیے انہوں نے تعین یہ کیا ہے کہ کم از کم 500 آیات احکام کی اسے معلوم ہوں، ان کے متعلق وہ پوری طرح جانتا ہو، پورا قرآن مجید نہیں، کم از کم قرآن مجید کے اندر سے 500 آیات احکام کی اسے اچھی طرح معلوم ہو، اس کا فہم اسے حاصل ہو۔ دوسری شرط یہ لگاتے ہیں کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و فہم مع اسانید اسے معلوم ہو۔ اس کے لیے بھی انہوں نے ایک تعداد متعین کی ہے، کم از کم 3000 احادیث رسول، اس کے ساتھ ان کی اسانید، جو اس کے لیے ضروری ادوات ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہوں۔ ساری ذخیرہ احادیث کی انہوں نے شرط نہیں لگائی، اور تیسری شرط جو انہوں نے لگائی ہے کہ وہ شخص مجتہد ہوگا جس کے اندر قیاس، استنباط کا طریق، طرز اجتہاد کی اسے معرفت حاصل ہو۔ ان کے نزدیک یہ 3 شرائط ہیں۔ نور الانوار اٹھا کے دیکھیے، اسی طرح شرح مسلم الثبوت اٹھا کے دیکھیے، دیگر ان لوگوں کی جتنی کتابیں ہیں انہوں نے یہ 3 شرائط لگائی ہیں۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ارشاد الفحول میں 5 شرطیں ذکر کی ہیں۔ اجمالاً اگر دیکھا جائے تو ان 3 شرطوں کے اندر وہ باقی 2 بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر عبد الکریم زیدان نے الوجیز میں 7 شرطیں لگائی ہیں۔ جب ان شرائط کو دیکھا جائے تو وہ بھی انہی 3 کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ طریق اجتہاد اور استنباط کا جو طرز ہے
اس کے اندر اصول فقہ بھی آ جاتا ہے، لغت بھی آ جاتی ہے، اور خداداد صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے اگر اجتہاد کے بات کی جائے تو اس کے لیے دو قسم کے دلائل کی ضرورت ہے۔ پہلی دلائل جن کا تعلق داخلی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا قول ہے۔ محمد ابن ابی حاتم جو کہ امام بخاری کے وراق ہیں، فرماتے ہیں ایک دن امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں لا اعلم، او لوگو مجھے معلوم نہیں، ما یحتاج الیہ، ہر وہ چیز کہ جس کی انسان کو احتیاج اور ضرورت ہوتی ہے اس کے دین اور عمل کے اعتبار سے، الا وہو فی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، وہ ہر چیز جو انسان کو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اس کے لیے لازمی چیز ہے، وہ کتاب و سنت دونوں کے اندر موجود ہے۔ امام وراق پوچھتے ہیں حضرت آپ بتائیں کیا آپ اس کی معرفت رکھتے ہیں کہ آپ بالفعل یہ نکال سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے جو انسان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے؟ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں نعم، ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر اسی اجتہاد کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری شاہد عدل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ شرط تو 3000 احادیث کی لگائی ہے، امام بخاری کے اس بخاری کی تبویب کے اگر غور کیا جائے تو کم و بیش 4000 کے قریب یہ ابواب ہیں۔ حافظ فواد عبد الباقی کی ترقیم کے مطابق 3854 ابواب ہیں، جبکہ کتاب التفسیر کو نکال دیا جائے، چونکہ اس کے اندر بسا اوقات امام بخاری لفظ سورہ کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں، اگر اس کو بھی شامل کر دیا جائے تو 300 کے آگے پیچھے تقریباً یہ بھی ابواب ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص صحیح بخاری کے اندر 4000 مسائل استنباط کرتا ہے، استخراج کرتا ہے، تو کیا وہ شخص فقاہت سے عاری ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا وہ شخص مجتہد نہیں؟ آگے چلیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک حدیث سے 20 مسائل استخراج اور استنباط کیے ہیں۔ ایک حدیث دیکھیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک عید کے مبارک موقع کے اوپر آپ نے سمجھا کہ خواتین کو وہ مسائل بتا نہیں سکے، سمجھا نہیں سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، عورتوں کے پاس چلے گئے، وہاں جا کے ان کو واضح و تذکیر کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ 24 مقام کے اوپر درج کرتے ہیں اور 24 مسائل اس ایک حدیث سے استخراج کرتے ہیں۔ شرائع جمل سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اپنے سفر کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا ایک اونٹ تھا جس پر میں سوار تھا، وہ تھک گیا، چلنے سے عاجز آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھڑی ماری۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ 26 مقامات کے اوپر ذکر کرتے ہیں۔ ایک شخص ایک حدیث سے مختلف انداز سے 26 مسائل استنباط کرتا ہے۔ یہی نہیں، 20 اور احادیث ایسی ہیں، 10 مسائل ایک ایک حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نکالتے ہیں۔ یہ تو داخلی ہے، پھر یہی بات نہیں بلکہ ان کے متعلق یہ بات بڑی مشہور اور معروف ہے، اہل الرائے کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ
علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، وہ اپنے فیض الباری کے مقدمہ کے اندر اس کے مقدمہ میں بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں بخاری رحمہ اللہ اس معاملے کے اندر سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ آج تک کسی آدمی نے اس قسم کی کسی کتاب کی کوئی تبویب نہیں فرمائی، بلکہ وہ فرماتے ہیں هو الفاتح لذلك الباب وصار هو الخاتم، کہ بخاری اس ترجمۃ الباب کے انداز میں جو اس نے ایک طرح ڈالی ہے، اس دروازے کو کھولنے والے بھی وہی ہیں اور ختم کرنے والے بھی وہی ہیں۔ آج تک کسی شخص نے اس قسم کے احادیث کے ابواب قائم نہیں کی۔ یہ تو تھی ان کی داخلی شہادت۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ خارجی شہادت امام رحمہ اللہ کے اجتہاد کے متعلق کیا ہے، اپنے لوگ تو سارے تعریفیں کرتے ہیں، تعریف تو وہ ہوتی ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ بہت بڑے اہل الرائے کے فقیہ ابن عابدین، جو حاشیہ ابن عابدین کے نام سے مشہور ہے اور یہ رد المختار کے شارح ہیں، در مختار کی جو شرح ہے، وہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث امام مجتہد، کہ یہ محدثین کے امام ہیں اور ایک ایسے امام ہیں کہ جو مجتہد بھی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، فوائد الدراری کے مصنف بہت بڑے محقق اور فقیہ ہیں، شام کے علاقے کے ہیں۔ علامہ اسماعیل عجلونی یہ بھی حنفی ہیں، وہ فرماتے ہیں کان البخاری مجتہدا مطلقا، امام بخاری رحمہ اللہ مجتہد مطلق تھے۔ اسی پہ بس نہیں، سلیمان بن ابراہیم یہ بھی حنفی ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں امام بخاری مجتہد برأسہ، مستقل یہ ایک امام اور مجتہد ہیں۔ یہ وہ مجتہد نہیں جن کو مجتہد فی المذہب کہا جاتا ہے، یہ مجتہد مطلق ہیں۔ رہی امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت، تو یہ تبویب، اس کے متعلق یہ بات بڑی معروف اور مشہور ہے، فقہ البخاری فی تراجمہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی اگر فقاہت دیکھنا چاہتے ہو تو امام بخاری نے جو تراجم ابواب قائم کیے ہیں ان کو دیکھ لو۔ یہ تو داخلی شہادت۔ خارجی شہادت حضرت شیخ تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے دو تین اساتذہ کی بات، شاگرد تو استاد کے متعلق تعریفیں کرتے ہی رہتے ہیں، ساتھی بھی رطب اللسان ہوتے ہیں، لیکن کمال تو یہ ہے کہ کسی شاگرد کی استاد تعریف کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں شیخ محمد بن بشار الملقب ببندار۔ یہ سیاہ ستہ میں سے 5 کتابوں کے شیخ ہیں، ابن ماجہ کے یہ استاد نہیں۔ 305 احادیث صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کے متعلق حاشد بن اسماعیل فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم بصرہ میں موجود تھے کہ پتہ چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بصرہ تشریف لا رہے ہیں۔ جو ہی بصرہ پہنچے تو یہ محمد بن بشار رحمہ اللہ فرماتے ہیں جاء قادم اليوم سید الفقہاء، او لوگو آج فقہاء کے سردار تشریف لے آئے۔ یہی قتیبہ بن سعید، یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، دیگر مصنفین کے بھی استاد ہیں۔ قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام بخاری عظیم فقیہ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں لوگو جالست الفقہاء والزہاد والعباد فما رأیت منذ عقلت مثل محمد بن اسماعیل۔ اور لوگو میں بڑے بڑے زاہدوں کے پاس بھی بیٹھا ہوں، بڑے بڑے فقہاء کے پاس میں بیٹھا ہوں، بہت سے لوگ مجھ سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں،
میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے محمد بن اسماعیل بخاری جیسا میں نے کوئی فقیہ دیکھا ہی نہیں۔ اس قدر عظیم شخصیت، انہی کے استاد ابو مصعب احمد بن بکر زہری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ ان کی 3 روایات صحیح بخاری کے اندر لائے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مجلس کے اندر شریک تھے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے نزدیک امام بخاری فقاہت میں امام احمد بن حنبل سے فائق ہیں، زیادہ ہیں۔ اسی مجلس کے اندر ایک شخص موجود تھا، وہ کہنے لگا استاد محترم جاوزت الحد، آپ نے تو کمال کر دی، حد سے تجاوز کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام احمد تو ان کے استاد ہیں، اور استاد یہ بڑا ہوتا ہے اور چھوٹا آدمی استاد کا شاگرد استاد سے زیادہ فقیہ؟ اس سے مخاطب ہو کے امام ابو مصعب احمد بن بکر زہری فرماتے ہیں، اور میرے ساتھی، لو نظرتا الی مالک و نظرتا الی محمد بن اسماعیل، تو نے مالک کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں۔ اگر کبھی تو امام مالک کے دور کے اندر ہوتا، امام مالک کے چہرے کو دیکھتا، امام محمد بن اسماعیل کے چہرے کو دیکھتا، لَقُلْتَ كِلَاهُمَا وَاحِدٌ، یقیناً تیری زبان سے یہ نکلتا کہ دونوں ایک ہیں، علم کے اندر بھی، حدیث دانی کے اندر بھی، اور فقاہت کے اندر بھی۔ یہ ابو مصعب جو ہیں یہ مدینہ کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بعد ان کو مسند قضاء عطا کی گئی، اور یہ ان کے متعلق لکھا ہے فقیہ بلا مدافعہ۔ وہ شخص امام بخاری کے متعلق یہ بتا رہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ہم امام مالک کے ہم پلہ ہیں۔ ابن عبد الحکم کا ایک واقعہ محمد ابن ابی حاتم تقدمۃ الجرح والتعدیل میں نقل فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ امام محمد، یہ بات ملحوظ خاطر رکھیے، امام محمد امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ کے بھی شاگرد ہیں۔ ہر شاگرد کم از کم اپنے اساتذہ کے متعلق اسے معلومات کے حوالے سے خوب خبر ہوتی ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور کیا کچھ ہے اس کے اندر۔ امام شافعی فرماتے ہیں مجھے امام محمد ایک دن کہنے لگے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ ایہما اعلم، ان دونوں میں سے کون بڑا عالم ہے؟ وہ پوچھنے لگے کون؟ صاحبنا ام صاحبکم، ہمارے استاد محترم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یا کہ آپ کے استاد محترم امام مالک رحمہ اللہ؟ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے کہا علی الانصاف، انصاف کی بات کرتے ہو؟ کہنے لگے جی بالکل انصاف کی بات کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا میں تمہیں سے سوال کرتا ہوں، ایہما اعلم بکتاب اللہ، مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ کی کتاب کا بڑا عالم کون ہے؟ امام محمد فرمانے لگے اللہم صاحبکم، اللہ کی قسم آپ کے استاد محترم امام مالک رحمہ اللہ۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، اچھا مجھے یہ بتاؤ ایہما اعلم بالسنہ، حدیث اور سنت کا بڑا عالم کون ہے؟ کہنے لگے اللہم صاحبکم، اللہ کی قسم آپ کے استاد امام مالک رحمہ اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے میں تمہیں پھر پوچھتا ہوں، بتاؤ اقاویل صحابہ تابعین کا بڑا عالم کون ہے؟ کہنے لگے اللہم صاحبکم، وہ بھی آپ کے استاد محترم۔ تو فرمایا فما باقی کیا رہ گیا؟ الا القیاس فعلی ما یقیس، اب بتاؤ مجھے قیاس کے علاوہ باقی کیا رہ گیا؟ تو قیاس کس پر کرنا ہے؟ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ میرے بھائیوں، امام بخاری رحمہ اللہ مجتہد مطلق ہیں اور مایا ناز فقیہ ہیں، بلکہ اس وقت کے لوگوں کے اندر افقہ الناس، اور یہ بھی ان کے اساتذہ ہی کہنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں، مجھے اور آپ کو کما حقہ اس صحیح بخاری کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اور اس ادارے کے لیے اور دیگر علماء کی آپ اور میں
تہ دل سے جو ہے نا وہ اس بات کی دعا کرتے ہیں اللہ اس چمن کو پھلتا پھولتا رکھے، اللہ ہمیں بھی مزید علم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔